آج میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ اے ایمان والو لا تأکلوا نہ کھاؤ اموالکم اپنا مال بینکم آپس میں بالباطل باطل طریقے سے، غلط طریقے سے، غصب کر کے، جھوٹ بول کر، الا مگر ان تکونا تجارتا عن تراض منکم، مگر یہ کہ ہو تمہارے درمیان کوئی تجارت اور وہ بھی باہمی رضامندی سے۔ باطل طریقے سے مال نہ کھاؤ، لیکن اگر تجارت ہو تو اس میں لین دین کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی کیا شرط ہے کہ باہمی رضامندی ہو، دونوں طرفین جو ہیں اس میں راضی ہوں۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور ایک دوسرے کو ناحق قتل نہ کرو۔ ان اللہ کان بکم رحیما، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی تم پر رحم فرمانے والا ہے۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 27 ہے، بلکہ 29 ہے۔ ویسے تو یہ ایک سورہ مبارکہ ہے، لیکن اس سورہ مبارکہ میں 3 طرح کے احکامات اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو بیان فرما رہا ہے۔ پہلا حکم کیا کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ نہ کھاؤ آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے۔ الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، دوسرا حکم کیا ہے کہ تجارت کرو لیکن اس تجارت میں باہمی رضامندی شامل ہونی چاہیے۔ تیسرا حکم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ آپس میں تم ایک دوسرے کو ناحق قتل نہ کرو، نقصان نہ پہنچاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر مہربان ہے۔ اب آئیے مختصر سے اس کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا کہ باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے مالوں کو نہ کھاؤ۔ اب اس سے پچھلی آیت میں آپ نے دیکھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کے ذریعے نفس پر تصرف کی وضاحت بیان کی تھی کہ آپ کی جو نفسانی خواہشات ہیں انسان کی، اس کو کنٹرول کرنا، اس کو کنٹرول کرنے کی کیا کیا صورتیں ہیں کہ اگر آپ صاحب استطاعت ہو، بالغ ہو اور اتنا آپ کے پاس سرمایہ ہے کہ آپ کسی کا حق ادا کر سکتے ہو، تو اس میں کیا صورت تھی کہ شادی کر لو تاکہ آپ کی جو نفسانی خواہشات ہیں اس کو آپ کنٹرول کر لو۔ دوسری صورت کیا تھی کہ اگر آپ کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے، آپ کسی کا حق ادا نہیں کر سکتے، حق زوجیت پر قادر نہیں ہو، تو دوسری کنڈیشن کیا تھی کہ پھر آپ اللہ کا ذکر و اذکار میں اپنے آپ کو جو ہے لگا لو۔ اس کی ایک بہترین صورت کیا تھی؟ روزے کی صورت تھی کہ روزہ رکھو، کیونکہ اگر آپ جب روزہ رکھو گے تو روزہ رکھنے سے آپ پورے دن حالت روزے میں رہو گے تو اس سے آپ کی جو روح ہے وہ پروان چڑھے گی اور آپ کا نفس جو ہے وہ کمزور ہوگا، اور جب نفس کمزور ہوگا تو یہ نفسانی خواہشات ہیں وہ خود بخود کمزور ہوتی رہیں گی، اور آخر میں یہاں ایک صورت یہ بنے گی کہ وہ خود بخود دم توڑ جائیں گی۔ تو یا تو نکاح کر لو، نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے تو پھر اللہ کے ذکر میں اپنا آپ کو لگا لو، اللہ کا ذکر آپ کو نفسانی خواہشات سے دور کر دے گا۔ اب دوسرا اہم جو پوائنٹ تھا، جو دوسرا اہم چیز تھی وہ کیا تھی؟ تجارت۔ کہ انسان ظاہر سی بات ہے کہ جب دنیا میں آیا ہے تو وہ دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے کچھ مال بھی کمائے گا۔ اب مال کس طرح سے کمانا ہے اس کی بھی مختلف اقسام ہیں، تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرما دیا کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل،
کہ نہ کھاؤ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے الا ان تکون عن تراض منکم، مگر یہ کہ اگر تمہارے درمیان اگر کوئی تجارت ہے تو باہمی رضامندی سے پھر شرائط طے کر کر وہ مال کھا سکتے ہو، آپس میں نفع نقصان کے مالک بن سکتے ہو۔ تو جس طرح اپنے نفس میں تصرف کی وضاحت اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی آیت کریمہ میں بیان فرمائی، اب اسی طرح اس آیت میں باطل طریقے سے مراد وہ طریقہ ہے جس سے مال حاصل کرنا شریعت نے حرام قرار دیا ہے، یعنی کہ وہ طریقے بیان کیے جا رہے ہیں جن طریقوں سے مال حاصل کرنا شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ اب وہ کون سے طریقے ہیں؟ وہ طریقے کیا ہیں؟ وہ طریقے ہیں مثال کے طور پر چوری کے ذریعے سے مال حاصل کرنا، یعنی چوری کر لی، آپ کا مال نہیں تھا، چرا کر کسی کے مال پر تصرف حاصل کر لینا، وہ مال بھی ناجائز ہے، وہ بھی حرام ہے۔ اسی طریقے سے سود کے ذریعے سے آپ نے کسی کو قرضہ دیا اور اس پہ شرط لگا دی کہ بھئی فلاں جو ہے قید کے بعد میں اتنے پیسے پر اتنے پیسے انٹرسٹ لوں گا، یعنی کہ 1,00,000 روپے پر میں 200 روپے اوپر لوں گا، تو اب یہ 200 روپے کیا ہوا؟ یہ انٹرسٹ ہوا، یہ سود ہوا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس طریقے سے وہ 200 روپے کمانا وہ بھی حرام ہوا، اور 200 کے وجہ سے وہ آپ کا 1,00,000 بھی حرام ہو گیا، کیونکہ آپ نے اس سود میں اپنا ہاتھ ڈال لیا، سودی طریقے سے آپ نے لین دین شروع کر دی۔ تو کیا کہ سود کے طریقے سے مال کھانا وہ بھی حرام، ناجائز، چوری کر کسی کا مال لے لینا وہ بھی ناجائز، وہ بھی حرام، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے جوا کھیلنا، جوا کھیل کر جو جوا کھیلتے ہیں اس کی صورت میں جو ہے وہ مال جو حاصل کیا جاتا ہے اس طرح سے مال حاصل کرنا وہ بھی ناجائز ہے، وہ بھی حرام ہے، سخت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ تو وہ 3 قسمیں ہوئیں کہ جن طریقوں سے مال حاصل کرنا حرام اور ناجائز ہے۔ اب آ جائیے دوسری طرف، اور کون سے طریقے ہیں؟ جھوٹی قسم کھانا۔ اگر جھوٹی قسم کھا کر کسی نے بھی اگر ذرا سا مال کا فائدہ لیا ہے تو وہ مال اس طرح مال حاصل کرنا بھی ناجائز اور حرام ہے۔ جھوٹی وکالت کرنا، اگر کسی کی وکالت کر رہے ہو، جانتے ہو کہ یہ بندہ غلط ہے، یہ جو ہے باطل پر ہے، یہ برائی پر ہے، یہ گمراہی پر ہے، اور اگر ہم اس کا ساتھ دیں گے تو جو حق پر ہوگا، جو سچ پر ہوگا، اس کو نقصان ہوگا، تو اس طریقے سے بھی مال حاصل کرنا وہ بھی حرام ہے، جھوٹی وکالت کرنا۔ کہ بہت سی صورتیں ہیں جس سے مال جو ہے آپ غلط طریقے سے مال حاصل کر سکتے ہو، جھوٹی وکالت ہو گئی اور جھوٹی قسم ہو گئی، خیانت ہو گیا، کسی کا مال غصب کر لینا اس طریقے سے مال کو، اسی طرح گانے بجانے کے طریقے سے مال حاصل کرنا یہ بھی ناجائز ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اب چند دنوں پہلے ایک صاحب تھے جو بڑے مشہور تھے، پاپ سنگر تھے، اب تو اس دنیا میں موجود نہیں ہے، تو ان سے ریڈیو پاکستان میں میں خود سن رہا تھا، ریڈیو پاکستان پہ جب انہوں نے اپنا جو ہے وہ دینی ماحول میں جب وہ اپنے آپ کو انہوں نے تبدیل کیا تو انہوں نے گانا بجانا چھوڑ دیا، انہوں نے گانا گانا چھوڑ دیا۔ پھر جو جس طرح وہ گانے میں نمبر 1 تھا، اسی طرح پھر وہ گانے کو برا کہنے میں بھی سب سے آگے۔ تو ان سے یہ سوال ہوا کہ بھائی آپ گانا بجانے کی کمائی کو کیسا دیکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی گانا بجانے کی کمائی جو ہے وہ جائز نہیں ہے، وہ حرام ہے، وہ حرام ہے۔ لیکن میرے ذہن میں ایک سوال آیا، یہاں پر یہ آیا کہ گانے بجانے کی جو اجرت ہے یہ تمام طریقے باطل طریقے سے ہیں، یہ تمام طریقے جائز نہیں، یہ تمام طریقے جو ہے حلال نہیں ہیں۔ اب ان سے کوئی سوال کرتا کہ آپ نے گانا بجانے کی جب ماحول میں تھے اس سے جو آپ نے لاکھوں کروڑ روپے ارن کر کے جو اپنی ایک امپائر کھڑی کر دی، جس سے آج بھی ان کے بچے استفادہ حاصل کر رہے ہیں، جس کی بنیاد، جس کی بیس گانے بجانے کی صورت میں حاصل کرنے والا ایک انویسٹمنٹ تھی، تو اب یہ سوال ہوتا ہے کہ آیا کہ وہ انویسٹمنٹ کیا وہ حلال ہو گئی؟ کیا وہ جائز ہو گئی؟ نہیں ہوئی جائز۔ جب آپ نے گانے بجانے کی چیز کو حرام کر دیا، اس کی قرآن جو ہے واضح طور پر ارشاد فرما رہا ہے یہ تمام طریقے باطل ہیں،
تو لہٰذا وہ کمائی ہوئی رقم بھی تمام کی تمام باطل ہوئی۔ اگر آپ اتنے متقی اور پرہیزگار تھے یا ہیں تو ان کا اس کمائی سے توبہ کریں اور نئے سرے سے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے کھڑا کریں اور اپنے آپ کو کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ برکت ڈالے گا۔ تو یہ تمام طریقے کون سے ہوئے کہ جن طریقوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کمانے کی سے حرام قرار دے دیا۔ اب اسی طرح دوسرا جو اس کا اسی آیت میں حکم ہے وہ کون سا ہے؟ الا ان تکونا عن تراض منکم، یہ کہ باہمی رضامندی سے اگر آپ کے درمیان تجارت کا معاہدہ طے پا جائے تو ان طریقوں سے مال کھانا کمانا حلال ہے۔ اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی بھی تجارت کر رہا ہے، اگر دونوں فریق کسی بھی پوائنٹ پر اگر اتفاق نہیں کرتے تو وہ تجارت کیا ہوئی؟ باطل ہو گئی، اس تجارت کی شرعی طور پر کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ ناجائز ہوئی۔ اب اسی کو وہ بنیاد بناتے ہوئے کہ دیکھیں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اگر کوئی میں اگر مقروض ہوں اور مقروض ہونے کے بعد کیا ہوا کہ اگر میں پیسے نہیں دے پا رہا تو کیا ہوا کہ میرے مال کو ضبط کر لیا اور ایک تاریخ رکھی اور میرے مال کو نیلام کر دیا۔ اب یہاں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ الا ان تکون عن تراض منکم، کہ باہمی رضامندی شامل ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو مال کسی کا مال غصب کر کے اگر نیلامی کی جاتی ہے، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا مال ہے، تیسرے فریق نے جو ہے اس پہ قبضہ کر لیا اور بیچ میں جو ہے نیلام کرنے کی انہوں نے پروگرام بنا لیا اور میں آیا اور میں وہ مال خریدنے جا رہا ہوں، تو جس کا مال ہے کیا وہ راضی ہے اپنا مال اس طرح کوڑیوں کے مال جو ہے وہ فروخت کر دیا جائے؟ تو وہ راضی نہیں ہوگا، وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ میرے مال کو اس طرح کوڑیوں کے باؤ نیلام کر دیا جائے۔ تو کیا ہوا؟ اس کی باہمی رضامندی نہیں ہے۔ تو اس سے یہ بنیادی مسئلہ یہ بھی واضح ہوا کہ جو نیلامی کی صورت میں مال فروخت کیا جاتا ہے وہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی صاحب، کوئی ایسا شخص، کوئی ایسا بھائی جو نیلامی کی صورت میں مال خریدنا چاہتا ہے یا خریدتا ہے تو اس سے اجتناب کرے، کیونکہ شک بھی آ جائے گا۔ تو شک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبی نے فرمایا کہ ترک الشبہات، کہ شبہات سے بھی بچنا چاہیے، تو ہمیں ایسے مال سے بھی بچنا چاہیے کہ کسی تیسرے کا مال ہو، اس پہ جو ہے قبضہ کر کے اس کو فروخت کر دی جائے، اس کی رضامندی نہ ہو اور میں مال جو ہے اس کو خریدوں اور کوڑیوں کے دام لے کے اس کو جو ہے لے کے چلتا بنوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ باہمی رضامندی مین جو ہے اس کی بیس ہے، اگر باہمی رضامندی نہیں ہوئی تو وہ تجارت بھی باطل ہے۔ اب تیسرا اور آخری جو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ وہ ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ ایک دوسرے کو ناحق قتل نہ کرو۔ اب یہ ایک دوسرے کو ناحق خود کو ہلاک کرنا ہے، یعنی کہ ایک دوسرے کا اگر آپ نے کسی دوسرے کو قتل کر دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیا۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے کسی کو مار دیا، قتل کر دیا اور اگر آپ پکڑے گئے تو آپ کو دفعہ 302 کا مقدمہ چلا اور یہ ہوگا کہ آپ کو پھانسی پہ چڑھا دیا جائے گا۔ آپ نے اپنی جان بھی گنوا دی، تو کیا ہوا؟ آپ نے کسی کو مارا اور اپنی ہلاکت، اپنے آپ کو بھی ہلاکت میں ڈال دیا۔ اور احادیث مبارکہ صلی اللہ تعالی وسلم میں واضح طور پر ارشاد ہے کہ آقا دو رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، اگر کسی میں، اگر آپ کے جسم میں اگر سر میں درد ہوتا ہے تو پورا آپ کا جسم اس سر کے درد کی وجہ سے تکلیف میں ہوتا ہے۔ اگر آپ کی پاؤں کی چھوٹی انگلی ہے، اگر اس چھوٹی انگلی کے ناخن میں اگر زخم ہوگا تو اس ناخن کے، حالانکہ سب سے نیچے سب سے آخری انگلی ہے، سب سے چھوٹی انگلی ہے، لیکن اس زخم کی وجہ سے آپ کا پورا جسم جو ہے وہ کرا رہا ہوگا۔ تو یہی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں کی بیان فرما دی کہ تمام مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں۔ اگر کسی ایک مسلمان کو کسی قسم کی کوئی اذیت ہوگی، کوئی تکلیف میں ہوگا، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس کی تکلیف کی وجہ سے اپنے آپ کو بھی، ہمیں بھی تکلیف محسوس ہو، ہم بھی جو ہے پریشانی میں مبتلا ہو، اور جب تک ہم اس وقت تک اپنے آپ کو سکون میں نہ لے کر آئیں، نہ سکون محسوس نہ کریں کہ جب تک ہمارا وہ دوسرا بھائی جو اذیت میں ہے یا تکلیف میں، جب تک اس تکلیف سے اس کو بری وہ نہ ہو جائے، اس تکلیف سے وہ آزاد نہ ہو جائے، اس بیماری سے اس کو صحتیابی نہ ہو جائے، تو جب تک ہمیں اپنے آپ کو بھی اس کی تکلیف سے بری و ذمہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو یہ بہترین نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلامی معاشرتی نظام بنایا، اسلامی خاندانی نظام بنایا کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے گیدر ہونا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، چاہے وہ مالی معاملات ہوں، چاہے وہ دوسرے معاملات ہوں، تو یہ اس طرح کرنے سے بھی ایک دوسرے کو ہلاکت میں ڈال لینا۔
تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں یہ بیان فرما دیا کہ یہ طریقہ کون سا ہے، یا طریقہ ہے کہ جو ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لینا۔ اسی طرح جب مسلمان ایک جسم کی طرح ہو تو ایک مسلمان اگر دوسرے مسلمان کا قتل کرنا ایسا ہی ہے جیسے اس نے خود کو قتل کر لیا۔ اب ایسا کام کرنا جس کی سزا میں اسے قتل کر دیا جائے، جیسے مسلمان کو قتل کرنا، شادی شدہ اگر ہے تو شادی شدہ ہونے کے باوجود اگر زنا کر لیا، یہ بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کی صورت میں ہے۔ اور اگر اسلام لانے کے بعد اگر وہ اسلام سے منحرف ہو جائے، مرتد ہو جائے، تو وہ بھی واجب القتل ہے، تو وہ بھی اپنے آپ کو اس نے قتل کرنے کی صورت ہے۔ یہ بھی اس طرح کے معاملات ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے اس ایک آیت میں 3 اہم نکات مسلمانوں کے لیے اس آیت میں پوشیدہ رکھ دیے، اور اس کی بہت ساری ڈیٹیل ہے، کیونکہ وقت کی قلت نے، وقت کی جو ہے وسعت نہیں، وقت قلیل ہے، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے چیدہ بہت تھوڑے سے اہم پوائنٹس آپ کے سامنے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان پوائنٹ کو سمجھنے کی، قرآن کو سمجھنے کی، قرآن کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔